یہ واقعہ گجرات کے ایک گاؤں کے مدرسے کا ہے۔ مدرسے کے آس پاس ایک گھنا خوفناک جنگل تھا۔ لوگ دور دور سے بچوں کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے چھوڑ جاتے تھے۔ مدرسے میں چند معصوم بچے اپنے اپنے بستروں پر نیم دراز تھے، جن میں 7 سالہ غلام رسول بھی شامل تھا۔ وہ یہاں قرآن حفظ کرنے آیا تھا اور اس کے ساتھ کئی اور طالب علم تھے۔ مدرسے کا ماحول روحانی تھا، لیکن اس کے آس پاس کا جنگل پر اسرار اور گہرا تھا، جس میں اکثر عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی۔ استاد صاحب ایک سخت گیر مگر نیک شخص تھے۔ وہ سب بچوں کا خیال رکھتے تھے، لیکن کچھ عرصے سے ایک عجیب سی چیز ان کے ذہن میں کھٹک رہی تھی۔ ان کے ایک شاگرد اسماعیل میں کچھ ایسا تھا جو دوسروں سے بالکل مختلف تھا۔ اسماعیل، جو ہمیشہ خاموش اور مؤدب رہتا تھا، بہت کم بات کرتا تھا۔ سب بچوں سے زیادہ ذہین اور طاقتور دکھائی دیتا تھا۔ وہ قرآن کی آیات ایسی روانی سے پڑھتا تھا جیسے وہ اس کا حصہ ہوں۔ سب کو یہی لگا کہ وہ ایک غیر معمولی حافظ ہے، لیکن استاد صاحب کو جلد ہی اندازہ ہونے لگا کہ معاملہ کچھ اور ہے، کیونکہ اس کی حرکتیں انسانیوں والی نہیں تھیں۔ ایک عام انسان میں اس طرح کی طاقت نہیں ہو سکتی جو طاقت اس میں تھی۔ اسے کوئی بھی کام دیا جاتا وہ بہت جلد ہی کر لیتا تھا اور تھوڑے سے ٹائم میں 10 بندوں کا کام کرتا تھا۔ ایک بار گندم کی کٹائی کا سیزن تھا تو گاؤں والے اکثر بچوں کی مدد لیا کرتے تھے۔ اس کے بدلے اناج یا کچھ پیسے دے دیتے تھے، جس سے مدرسے کا خرچہ چلتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں گندم کی کٹائی کے لیے سب بڑے بچوں کو بلایا گیا۔ گندم کاٹنے میں سارا دن لگ جاتا تھا، لیکن اس بار بچے بہت جلدی واپس آ گئے۔ استاد صاحب نے پوچھا، کیا ہوا، کوئی بات ہو گئی جو اتنی جلدی واپس آ گئے؟ چودھری صاحب بہت اچھے بندے ہیں، مدرسے سے بہت تعاون کرتے ہیں، لیکن تم لوگوں نے یہ کیا کیا؟ گندم کاٹے بغیر ہی واپس آ گئے۔ اس سے پہلے کہ بچے کچھ بولتے، چودھری صاحب ملازم کے ساتھ کھانا لیے اور بچوں کے کپڑے لیے آ گئے اور بہت شکریہ ادا کیا اور کہا کہ قاری صاحب، آپ کے بچوں نے تو کمال کر دکھایا، بہت کم وقت میں سارا کھیت ہی کاٹ ڈالا۔ جسے سنتے ہی استاد صاحب حیرت زدہ ہو گئے اور چودھری صاحب کی طرف دیکھنے لگے۔ انہیں بالکل یقین نہیں آیا۔ استاد صاحب سمجھے شاید بچوں نے کوئی شرارت کی ہوگی اور جس کی شکایت کرنا نہیں چاہتے چودھری صاحب۔ استاد صاحب نے حیرت زدہ انداز میں پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں عرصہ دراز سے یہاں بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہا ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ چودھری صاحب، مجھے سچ سچ بتائیں، ان بچوں نے کوئی شرارت کی ہے؟ میں ابھی ان کے کان کھینچتا ہوں۔ چودھری صاحب نے کہا، نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں کیا بچوں نے، آپ بلا وجہ نہ ڈانٹیں۔ استاد صاحب تو اس وقت خاموش ہو گئے، لیکن انہیں یقین نہیں آیا، تو وہ دیکھنے کے لیے خود کھیت میں چلے گئے۔ قاری صاحب دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے کہ انہیں بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن سب کچھ ان کے سامنے تھا۔ مدرسہ کھیت سے کافی فاصلے پر تھا۔ اس وقت پیدل ہی سفر کیا کرتے تھے۔ استاد صاحب واپس آ رہے تھے، اندھیرا پھیل چکا تھا۔ جب وہ ایک سنسان اور ویران جگہ پر پہنچے تو ان کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ درختوں کے جھنڈ سے باتوں کی آوازیں سنائی دی۔ قاری صاحب گھبرا گئے، کیونکہ ان دنوں چور ڈاکو بھی ہوا کرتے تھے جو ایسے خوفناک راستوں پر راہ گزر کو لوٹتے تھے۔ استاد صاحب نے گھبرا کر تیز چلنا شروع کر دیا تو ایک بچے کی ہنسنے کی آواز آنے لگی۔ استاد صاحب اور بھی گھبرا گئے۔ اب اس جگہ سے مدرسہ دور نہ تھا، لیکن جگہ سنسان تھی۔ استاد صاحب کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو ڈر جاتا، کیونکہ آئے دن راہگیروں کو لوٹنے کے واقعات سننے کو ملتے رہتے تھے، لیکن یہ تو کہانی ہی کوئی اور لگ رہی تھی۔ خیر، استاد صاحب نے دھیان دیے بغیر سفر جاری رکھا۔ ان کے کپڑے پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ جب مدرسے میں تھوڑا بہت فاصلہ رہ گیا تو ایک چھوٹا بچہ سفید کپڑوں میں ملبوس نمودار ہوا۔ استاد صاحب گھبرا گئے اور آیت الکرسی پڑھنے لگے۔ جب بچہ پاس آیا تو یہ کوئی اور نہیں، اسماعیل تھا۔ استاد صاحب نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟
تو وہ کہنے لگا حاجت کی نیت سے آیا تھا، استاد صاحب کو شک ہو گیا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ ایک دن استاد صاحب نے بچوں کو قریبی جنگل سے لکڑیاں لانے کا کہا تاکہ مدرسے کے چولہے میں جلانے کے لیے ذخیرہ کیا جا سکے۔ غلام رسول اور باقی لڑکے روانہ ہوئے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ سب معمول کے مطابق خشک لکڑیاں چننے لگے، لیکن اسماعیل چپ چاپ رہا۔ اچانک اس نے کنویں سے پانی نکالنے والی رسی اٹھائی اور ایک طرف چل پڑا۔ باقی سب بچے لکڑیاں جمع کرنے میں مشغول تھے۔ تھوڑی دیر بعد جھاڑیوں سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ سب نے دیکھا تو اسماعیل نہیں تھا وہاں۔ سب بچوں کو لگا کہ یہ اسی کی شرارت ہے۔ غلام رسول جو اس کا دوست تھا جھاڑیوں کی طرف گیا اور کہنے لگا، باہر آ جاؤ اسماعیل، ہم جان چکے ہیں یہ تم ہی ہو۔ جب جھاڑیوں کے پاس گیا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی لمحے زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ سب کو یہی پتہ تھا اسماعیل کی شرارت ہے۔ سب بچے کافی ڈر گئے۔ غلام رسول بولا، اسماعیل باہر آؤ، آج تمہاری شکایت کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد کوئی لکڑیوں کی بہت بڑے گٹھڑی اٹھائے بچوں کو اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ یہ کوئی اور نہیں اسماعیل تھا۔ سب حیران رہ گئے، اتنا وزن کیسے اٹھا لیا؟ اسماعیل کہنے لگا، میں جا رہا ہوں، تم آ جانا۔ بچے جو پہلے ہی خوفزدہ تھے بولے، ٹھہرو، ہم بھی ساتھ چلتے ہیں۔ یہ سن کر وہ مسکرایا۔ سب بچوں نے اپنی اپنی لکڑیاں فوری جمع کی اور اسماعیل کے ساتھ ہو لیے اور سارا واقعہ استاد صاحب کو سنایا، جس پر استاد صاحب کافی حیرت زدہ ہوئے۔ اب استاد صاحب کو اندازہ ہو چکا تھا، کیونکہ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب اسماعیل کی غیر معمولی طاقت سامنے آئی ہو۔ اس سے پہلے بھی جب استاد صاحب نے چھت پر ڈالنے کے لیے پرالی منگوائی تھی، تب بھی اسماعیل نے ایک ہی بار میں دوسروں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ وزن اٹھا کر مدرسے تک پہنچایا تھا۔ استاد صاحب نے اس واقعے کے بعد اسماعیل پر گہری نظر رکھنا شروع کر دی۔ وہ محسوس کرنے لگے تھے کہ جیسے کچھ عجیب ہونے والا ہے، لیکن وہ ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اسماعیل کی موجودگی میں اکثر روشنی مدھم پڑ جاتی تھی اور رات کے وقت مدرسے میں کچھ نامعلوم سرگوشیاں سنائی دیتی۔ بچوں کو سوتے میں کوئی تھپڑ مار کر جگا دیتا۔ اب استاد صاحب جان چکے تھے کہ کوئی پراسرار طاقت موجود ہے، لیکن اسماعیل سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یا تو یہ طاقت اسماعیل کے جسم پر قابض ہے، یا پھر یہ کوئی خود پراسرار طاقت ہے۔ ایک رات مدرسے کے کمرے میں جلتا دیا اچانک بجھ گیا۔ اندھیرا چھا گیا اور سب گھبرا گئے۔ غلام رسول اور دوسرے لڑکے ماچس ڈھونڈنے لگے، لیکن جیسے ہی وہ کسی کونے میں جا کر پوچھتے یہاں کوئی ہے، تو ایک سرگوشی میں جواب آتا، میں ہوں۔ غلام رسول نے پوچھا، تم کون ہو؟ اور ایک کہکا سنائی دیتا۔ سب بچے گھبرا گئے، کیونکہ ہر بار وہ ماچس لینے کسی اور جگہ جاتے اور پوچھتے تو وہی سرگوشی وہاں بھی سنائی دیتی۔ استاد صاحب جو کافی دیر سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، فوراً بولے، کیا ہوا، ماچس نہیں ملی؟ اور کون سرگوشیاں کر رہا ہے؟ جو بھی ہو سامنے آؤ۔ اچانک اسماعیل آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ میں ماچس تھی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، جیسے روشنی کے بغیر بھی سب کچھ دیکھ سکتا ہو۔ استاد صاحب نے سخت لہجے میں پوچھا، تم کون ہو؟ لیکن اسماعیل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ استاد صاحب نے سختی سے پوچھا، سچ بتاؤ تم کون ہو؟ اسماعیل نے سر جھکا لیا۔ استاد صاحب نے اسے دوسرے کمرے میں آنے کو کہا اور استاد صاحب خود بھی اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے، جو کہ کچی مٹی کا بنا ہوا تھا۔ اسماعیل بھی استاد کے پیچھے چل پڑا۔ اب استاد اسماعیل کی حقیقت سمجھ چکے تھے۔ استاد صاحب نے اسماعیل کو بہت پیار سے پاس بلایا اور پوچھا، تم کون ہو؟ اگر مجھے استاد سمجھتے ہو اور میرے لیے تمہارے دل میں احترام ہے تو بتاؤ۔ اسماعیل نے کچھ بتایا تو نہیں، بس اتنا کہا کہ استاد صاحب میں آپ کی دنیا کا نہیں ہوں۔ میرا قرآن مکمل ہو چکا ہے، اب میں مکمل قرآن پاک حفظ کر چکا ہوں، اب میں جا رہا ہوں۔
استاد اب سمجھ چکے تھے یہ کوئی انسان نہیں جن ہے۔ استاد نے کہا جانے سے پہلے وعدہ کرنا ہوگا۔ اسماعیل نے کہا جی استاد صاحب حکم کریں۔ استاد صاحب کہنے لگے کہ بنی آدم کو کبھی تنگ نہیں کرو گے۔ اس نے وعدہ کیا اور فوری وہاں سے جاتا دکھائی دیا۔ اس کے بعد کبھی نہیں لوٹا۔ جاتے بار اس نے غلام رسول کو بہت غور سے دیکھا کیونکہ وہ اس کا سب سے اچھا دوست تھا۔ جاتے ہوئے غلام رسول اس کے پیچھے بھاگا لیکن استاد صاحب نے فوری روک دیا۔ مدرسے میں سب ایک دوسرے کو حیرت اور خوف سے دیکھ رہے تھے۔ غلام رسول نے خوفزدہ آواز میں پوچھا یہ کیا تھا استاد صاحب؟ استاد صاحب نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا اس کا قرآن پاک مکمل ہو گیا ہے، یہ اب جا رہا ہے۔ جب سب بچے قرآن پاک حفظ کر چکے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو پھر کافی عرصے بعد ایک دن سب نے منصوبہ بنایا کہ استاد صاحب کو مل کر آتے ہیں۔ سب استاد صاحب کو ملنے گئے تو استاد صاحب کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ باتوں باتوں میں غلام رسول نے پوچھا استاد جی کبھی اسماعیل ملنے آیا ہے آپ کو؟ وہ کون تھا؟ وہ ملنے کبھی کیوں نہیں آیا؟ اور وہ گیا بھی اس پراسرار طریقے سے؟ آج تک ہمارے ذہنوں میں ایک سوالیہ نشان ہے کہ آخر وہ تھا کون؟ اگر آپ اسے میری گستاخی نہ سمجھیں تو ہم جاننا چاہیں گے۔ استاد صاحب نے ٹھنڈی آہ بھر کر مسکرا دیے اور انہوں نے بتایا کہ اس وقت تم بہت چھوٹے تھے اس لیے بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ ایک جن تھا جو قرآن پاک حفظ کرنے آیا تھا۔ اس کا قرآن پاک حفظ ہو گیا تھا مکمل تو پھر وہ چلا گیا۔ مجھے بھی جاتے ہوئے اس نے بتایا تھا کہ میں آپ کی دنیا کا نہیں ہوں۔ یہ سن کر سب حیران پریشان ہو گئے کہ ان کے ساتھ ایک جن پڑھتا تھا اور انہیں پتہ بھی نہیں تھا